کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال السلام علیکم دوستو، اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے، یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کا اکرام کرتے ہیں، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور فرمایا جن کو میرے صحابہ سے بغض ہے، میرے صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، فرمایا اس کا مطلب وہ صحابہ سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی یہ گفتگو اس لیے آئی، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی بتاتا چلوں، یہ جو صحابہ ہے، صحابہ کا مطلب وہ والے اعلی مسلمان جنہوں نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کن سے راضی ہو گئے؟ فرمایا یہ جو صحابہ ہیں نا، میرے پیارے نبی کے جو مرید ہیں، میرے نبی کے جو چاہنے والے ہیں، میرے نبی کے جو ساتھ رہتے ہیں، جو میرے نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، جو میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا آج 1450 سال کے بعد اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر نکتہ چینی کرنا چاہے تو سن لو، دنیا کے تمام مولویوں کا، دنیا کے تمام مدرسوں کے مسئلے مسائل ایک طرف، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ایک طرف، اللہ نے قرآن پاک میں دو ٹوک اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب جن کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ ان سے قیامت تک راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ درجہ کیسے ملا؟ دنیاوی طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، اپنے بیٹا بیٹی کا اگر کہیں رشتہ کرنا ہو، ہم سوچتے ہیں لڑکا بھی اچھا مل جائے، ماں باپ بھی اچھے مل جائے۔ کہیں گھر بنانا ہو صرف زمین نہیں دیکھتے، کہتے یار پڑوسی بھی اچھے مل جائیں، علاقہ بھی اچھا ہو۔ کوئی جانور خریدنا ہو، اکیلا اس کی چمڑی نہیں دیکھتے، جس کی نسل پتہ لگ جائے کہ کہاں سے چلی ہے۔ دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے
تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب یہ جو نیا تعلق جوڑنے جا رہا ہوں تو مجھے اس میں جو لوگ ملیں وہ اچھے ملیں، ساتھی اچھے ملیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سونے رسول، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جب ان کو بھیجا ہوگا تو ان کا ساتھ دینے والے اللہ نے کیسے چن چن کے اعلیٰ انسان بھیجے ہوں گے ساتھ میں، اللہ نے کیسا انتخاب کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جو تعداد ہے، ان میں تمام کے تمام صحابہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہیں، اور یہ تمام جتنے صحابہ ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو آپ نے ہی دینا ہے، کیونکہ دین کو جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا، اتنا نفع کسی اور سے نہیں پہنچا ہے۔ سب سے بڑے مسلمان کیسے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر 1,24,000 صحابہ میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کے لیے امامت پر، جگہ پہ، مصلی پہ اگر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کی وفائیں آل رسول کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی داستانیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و وفا کی ایسی داستانیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی داستانیں کوئی رقم نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا نا ایک مرتبہ کہ لاؤ جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں لاؤ۔ سارے صحابہ گئے، بہت سا مال لائے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب جبریل آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں؟ بوریوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرشتہ جبریل نے پوچھا کیا بات، آپ نے آج یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ جو آپ کے یار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے بھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تو ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اب جب سیدنا ابو بکر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اب سنو مسلمانوں، کس کو کہتے ہیں عشق؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ محبتیں کس کو کہتے ہیں؟ جانثاری کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں مال چاہیے، ابو بکر گھر پہنچے، سارا مال اللہ کے راستے میں نکالا، تمام جانور نکالے، تمام گھر کا سامان نکالا، تمام زیورات نکالے، تمام نقدی نکالی، تمام گیہوں نکالے، تمام کھانے پینے کی اشیاء نکالی،
اور جب سب کچھ دے دیا پھر خیال آیا کہ ابو بکر یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو کہا کہ لے آؤ اپنے گھر سے جو لا سکتے ہو، تو اپنا قیمتی لباس اتار کے بھی بیت المال میں جمع کروا دیا، اور جب ٹاٹ پہنا نا اللہ کو پیار آ گیا اپنے نبی کے اس عاشق پر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ابو بکر کے طرز پر آج ٹاٹ پہنو تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ ہم ابو بکر کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کو ایسا درجہ دیا ہے، یہ خطاب کے بیٹے کو اتنی عزتیں فرمائی ہیں، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا ہے قیامت تک، اگر ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، ہو نہیں سکتا کوئی نبی۔ یہ بات اس لیے کہی تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ عمر کا درجہ تو اللہ نے بہت بلند کر رکھا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اونچا ہے، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، ابو عبیدہ بن جراح آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب عثمان آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور فرمایا اللہ اس سے حیا کرتا ہے تو میں بھی عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ اور کمال ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی۔ مولا علی کون ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے جب یہ جماعت ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی، جب نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بلایا، جب تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو، جب سب کو سانپ سونگھ گیا تھا تو اس مجمع کے پیچھے ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت یہ نعرہ مستانہ بلند کرنے والا، اس وقت یہ رسول اللہ کی ثنا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور پیروی پتہ کیسے کرتے تھے؟ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بندہ بیچ میں کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو دروازے پہ تھے مسجد کے ابھی اندر آ رہے تھے وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے، جو ابھی باہر گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز پہنچی وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے کہ بس رسول اللہ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ جب دوسرا حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پہلا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے رسول اللہ کی۔ یہ صحابہ اکرام کے واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی۔
آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے خلاف نعوذ باللہ کیوں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. اس کی وجہ سمجھ لیں آج اطمینان سے. جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں, ان عمارتوں کو اگر کوئی گرانا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا ہے, تو پوری کی پوری عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا. عمارت کو کمزور کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے جو پلر ہیں ایک ایک کر کے اگر میں ان کو ہلاؤں گا تو شاید وہ وقت آ جائے گا کہ عمارت کمزور ہو جائے گی. صحابہ دین کے بنیادوں کے وہ پلر ہیں جن کو دشمن اس لیے ہلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان کو ہلا دیا تو روایتیں کس سے ہیں حدیث کی؟ حدیث کی روایت تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حدیث کی روایت تو امیر المومنین ابن خطاب سے ہے, حدیث کی روایت تو عثمان ذی النورین سے, حدیث کی روایتیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ سے, حدیث کی روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے, حدیث کی روایتیں ابو عبیدہ بن جراح سے, حدیث کی روایتیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی اجمعین سے, حدیث کی روایتیں تو 1,24,000 صحابہ سے ہی ہیں. تو اگر کوئی دین میں رہ کے نعوذ باللہ غداری کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا, وہ یہ سوچتا ہے کہ جدھر سے روایتیں آ رہی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرو. اس لیے یاد رکھیں, کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں, اس گفتگو کو چھوڑ دیں, اس بندے سے تعلق ختم. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے, حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت ہے, یہ غیر متنازع ہے. جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے, یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں, لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوشے باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے, کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ اپنا DNA ٹیسٹ ضرور کروا لیں. آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون, آئے کدھر سے ہیں. ہمارے دین کی بھائی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے. یہ قرآن صحابہ کے سینے سے ہمیں منتقل ہوا ہے, یہ حدیث صحابہ کرام کے سینے سے ہمیں منتقل ہوئی ہے. یہ روایتیں, یہ پیار, یہ محبتیں, یہ چھوا چھوت سے چھٹکارا, یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز, یہ کالے اور گورے کا ایک صف میں کھڑے ہو جانا, یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ نماز پڑھنا, یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ محبتوں کا اعلان کرنا, یہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا یہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے. پوری دنیا جو مرضی کہتے رہے, ہم اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو. بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں, دیسی لوگ ہیں, دیسی بات پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں, اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنے, رسول اللہ کے چاہنے والوں کے وفادار بنے, اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہل بیت کے وفادار بنے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں, ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت
ہماری زندگی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عثمان ذی النورین کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاطمۃ الزہرا کے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں آگے، بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا؟ کس پر رکھا؟ ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ کسی بچے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، کسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبتیں زندہ رہیں، قیامت والے دن یہ محبتیں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔